میں ہوں یمنا سحر۔ عزیز ساتھیوں، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو بہت غور سے دیکھا اور اس سے بہت برکت حاصل کی۔ ہم نے اس پچھلی ویڈیوز میں انسان کے بارے میں، خدا کے بارے میں، انسان اور خدا کے تعلق اور انسان کی قدر و قیمت کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کو انسان کی تذلیل سخت ناپسند ہے اور یہ گناہ میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے جاننا کہ گناہ کیا ہے بہت ضروری ہے۔ گناہ ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن خدا بہت رحیم، مہربان اور معاف کرنے والا ہے، اور جسے ہم فضل کہتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی دو باتوں کے بارے میں سیکھیں گے، لہٰذا پہلے گناہ کے متعلق سیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، میری اور پاسٹر روبنسن صاحب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ جی پاسٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اس اہم سوال پر غور کریں کہ گناہ کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ جی نشاط صاحب، واقعی یہ بہت اہم سوال ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دراصل گناہ کا بانی شیطان ہے، اور پہلا گناہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر سرزد ہوا، جس کو یسایہ نبی اپنے صحیفے میں 14ویں باب کی 12ویں سے 15ویں آیات تک کیوں بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا۔ تو یہ گناہ کس سے سرزد ہوا؟ یہ گناہ ایک مقرب فرشتے جسے لوسیفر کہا جاتا تھا اس سے سرزد ہوا، اور اسی کو یہاں پر صبح کا روشن ستارہ کہا گیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ فرشتہ خدا کے قرب میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ حزقیل نبی کے صحیفے میں بھی ہمیں عہد عتیق میں نظر آتا ہے۔ حزقیل نبی کے صحیفے 28ویں باب کی 14ویں سے 19ویں آیات میں ہم اس کے بارے میں یوں پڑھتے ہیں، تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوئے مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، اور تو نے گناہ کیا۔ اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے۔ اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ یہاں پر بھی خدا نے اپنے بندے حزقیل پر ظاہر کیا کہ پہلا گناہ کب اور کس سے اور کیسے سرزد ہوا۔ جی، یہ حوالہ تو کافی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر یہ گناہ کون سا تھا، اور یہ بھی کہ لوسیفر کا کیا انجام ہوا؟ جو حوالہ جات ابھی ہم نے دیکھے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے میں سے اور حزقیل میں سے، ان میں ہم نے دیکھا کہ ابلیس کے گناہ کا جو انجام تھا اس کا بھی بیان کیا گیا، اس تعلق سے بھی بتایا گیا۔ یہ پہلا گناہ لوسیفر کے گھمنڈ، غرور اور تکبر کی وجہ سے سرزد ہوا۔ وہ خدا تعالیٰ کی مانند بلکہ اس سے بھی اوپر جانے کا خواہش مند تھا۔ یہ گناہ ایک طرح سے ایسا گناہ تھا جس میں غرور، لالچ اور خواہش پائی جاتی ہے۔ جی، ایسی خواہش جو خدا کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ اور جہاں تک انجام کی بات ہے جو آپ نے سوال کیا، تو لوسیفر اپنے اس مقام سے جو آسمان پر اسے حاصل تھا، اس حیثیت سے گرا دیا گیا، اس مقام سے گرا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے حامی فرشتگان بھی زمین پر گرا دیے گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی ان کے گرائے جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کے گرائے جانے کے بعد اور اس بغاوت کے بعد ان کی فطرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوا، اور ان کی رغبت خدا کی مرضی کی بجائے برائی اور بدی کی طرف ہو گئی، اور یہی فطرت زمین پر بھی گناہ کا بیج بونے اور اس کی نسل در نسل منتقلی کا باعث بنی۔ اور ابھی ان باتوں پر ہم مزید غور کرتے ہیں ان سیشنز میں۔ یہ گناہ زمین پر کیسے آیا، اور نسل در نسل منتقل ہونے کے
حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے۔ جب ہم توریت شریف کی پہلی کتاب پیدائش کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں کائنات کی تخلیق کے متعلق ہمیں آگاہی ملتی ہے، تو اس کے تیسرے باب میں ہمیں یہ واقعہ تفصیل سے ملتا ہے، جہاں ابلیس حضرت آدم اور حوا کو خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنے کے لیے بہکاتا ہے، اور انہوں نے لالچ میں آ کر، یعنی آدم اور حوا نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی اور گناہ کے مرتکب ہوئے، اور یوں انسان کی فطرت گناہ آلودہ ہوئی اور گناہ اس کی سرشت میں سما گیا، اور نسل در نسل یہ انسان کا حصہ بنتا گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کیا اور خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا، تو اس طرح ان کو تو ان کے گناہ کی سزا مل گئی۔ بالکل۔ پھر نسل انسانی میں گناہ کی منتقلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو عقل انسانی کے لیے اکثر کشمکش کا، تذبذب کا باعث بنتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آدم نسل انسانی کا بیج ہے، تخم ہے، جی۔ اور جو خصوصیت بیج میں ہوتی ہے وہی اس سے پیدا ہونے والے پھل میں یقینی طور پر ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیب کے بیج سے آم کا پودا حاصل کر سکیں، اس لیے انسان کی فطرت بھی اس کے بیج سے تعلق رکھتی ہے، اور پیدائشی طور پر انسان کی رغبت کی گناہ کی طرف رہتی ہے، لہٰذا جو پہلا بیج بویا گیا، جو کام ہو گیا نافرمانی ہوگی، وہ پھر نسل در نسل انسان میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اب یہ بات ہمارے لیے واقعی قابل فہم ہو گئی ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ ہمیں آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کا واقعہ بھی سنا دیں تو اسے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے بھی اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ توریت شریف میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کر کے باغ عدن میں رکھا۔ باغ عدن میں انسان خدا تعالیٰ کی قربت اور حضوری سے لطف اندوز ہوتا تھا، تاہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث خدا نے گناہ گار انسان کو اپنی حضوری سے بے دخل کر دیا۔ جیسے انسان خدا کے حضوری سے نکلا، گناہ کے مہلک اثرات اس کی زندگی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان اثرات میں شدت آتی چلی گئی، یہاں تک کہ انسان کو انسان سے ہی خوف آنے لگا۔ پہلے انسان خدا سے جدا ہوا، اور پھر انسان اور انسان کے مابین بھی جدائی آتی چلی گئی۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ گناہ کے ان منفی اثرات نے کیسے رفتہ رفتہ انسان کو انسان کے خون کا پیاسا بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسی صورتحال میں خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا راستہ رکھا اور وہ انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو باغ عدن کے متعلق بتاتا ہوں، جو آپ نے پوچھا کہ ناظرین کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کیا جائے، آدم اور حوا کیسے گناہ میں گرے اور کیا کیا کچھ رونما ہوا۔ توریت شریف میں پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں بیان کیا گیا کہ خدا نے پہلے انسان یعنی آدم اور حوا کو خلق کر کے، جیسے میں نے پہلے بتایا، باغ عدن میں رکھا، اور انہیں ذمہ داری بخشی کہ وہ باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی کریں، اور اس کے ساتھ ہی انہیں ایک مختصر سی شریعت بھی عطا فرمائی، یعنی اپنی مرضی ان پر ظاہر کی، اور ایک ایسا نشان رکھا جس کے ذریعے سے ظاہر ہو سکے کہ وہ خدا کی فرما برداری کریں گے یا نافرمانی کے مرتکب ہوں گے۔ توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش دوسرے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، اور یہی وہ مختصر سی شریعت تھی جو اس وقت خدا نے اس پہلے جوڑے کے سامنے رکھی۔ اب ہوا یوں کہ ابلیس، جو کہ خدا اور انسان دونوں کا دشمن ہے، سانپ کی صورت میں حوا کے پاس آیا اور فریب اور دھوکے سے حضرت حوا کو ابھارنے لگا کہ وہ ممنوعہ پھل کھا کر شریعت الہی کی نافرمانی کرے، خدا کی حکم عدولی کرے۔ اس حوالے سے توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ پیدائش تیسرے باب کی ابتدائی آیات میں ہمیں یہ سارے
الفاظ اور یہ واقعہ ملتا ہے، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سانپ کی صورت میں آ کر انسان کو ایسے بہکایا کہ تم خدا سے بھی کم تر ہو، اور اس پھل میں سے کھا کر تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے یا خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤ گے۔ یہ تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور کلام مقدس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے جی جی کہ گناہ کیا صرف عمل سے منسلک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عمل سے پہلے بھی تو کچھ رونما ہوتا ہے۔ دراصل یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ آپ نے گزشتہ سیشنز میں بتایا تھا کہ دل سے خواہش نکلتی ہے جی بالکل، اور خواہش ارادہ بنتی ہے اور پھر ارادہ جو ہے وہ عمل کو جنم دیتا ہے۔ تو پھر کیا عمل گناہ ہوا یا اس سے پہلے کے محرکات یعنی خواہش اور ارادہ گناہ ہے؟ آپ نے اچھا سوال کیا نوشاد صاحب، اور آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ صحائف انبیاء میں خدا تعالیٰ نے بارہا ایسے اعمال کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ سخت دکھ اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے، جو کئی دفعہ انسانوں کی نظر میں تو بھلے معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ یسایہ نبی کے صحیفے میں بنی اسرائیل کے تعلق سے یوں مرقوم ہے 29ویں باب کی 13ویں آیت میں، پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ یہاں پر ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اچھا کام بری نیت سے کیا جائے تو یہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جتنا اب تک ہم نے سنا ہے اور گزشتہ سیشنز میں بھی سنا اور دیکھا ہے، اصل معاملہ تو دل یا نیت سے متعلق ہے۔ بالکل، اگر اس میں ہی شر ہے، لالچ ہے یا کوئی اور برائی ہے تو نیکی کا تصور ہی فوت ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے جی۔ تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ غسل کریں، صاف کپڑے پہنے، مگر دل میں برائی اور بدی کی غلاظت جو ہے وہ ہو، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہری طور پر ہم اچھا پیش کریں اپنے آپ کو، لیکن باطنی طور پر ہم کچھ اور نیت رکھتے ہوں۔ آپ نے اچھی مثال دی اور درست کہا آپ نے، یہ معاملہ ہمارے معاشرے کی ایک عام اور واضح تصویر ہے۔ ہم بھی لوگوں کے لیے یا ان کے ڈر سے ان کے سامنے اپنی حیثیت اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے یا اپنی شرافت کا جھنڈا لہرانے کے لیے اچھائی کا سہارا لیتے ہیں، اور بعض اوقات یوں ہی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نیکی کا اور نیتاً گناہ کرتے ہیں۔ مثلاً آج کل لوگ غریب لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر ان کے ساتھ تصویریں یا ویڈیوز ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر اسے پروموٹ کرتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور اس طرح یہ ظاہری نیکی اور باطنی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے ظاہری نیکی کر رہے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف خدا کی نظر میں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خیر یہ حال کوئی نیا بھی نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے، اور اس کی رغبت یعنی انسان کی جو رغبت ہے، رجحان ہے یا میلان ہے، وہ گناہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ آپ نے گناہ کے تعلق سے تو بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے، یعنی جب انسان جو ہے وہ فطرتی طور پر ہی گناہ گار ہے اور اس کا رجحان جو ہے وہ گناہ کی طرف ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جلد گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے جی، بالکل ایسے ہی آپ اس بات کو سمجھ گئے اور اچھے طریقے سے بیان بھی آپ نے کیا کہ اس کا رجحان جو ہے جب گناہ کی طرف ہے فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر، تو پھر جلد وہ مائل ہو جاتا ہے گناہ کی طرف۔ جی، یہ خیال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ نیکی، بھلائی اور خدا کے حکموں کی فرمانبرداری کی تعلیم تو ہمیں بچپن سے ہی ملتی ہے، دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اچھی باتوں کی نسبت گناہ کی طرف راغب رہتے ہیں ہم، اور ہم اپنی زندگیوں میں ہی دیانتداری سے غور کر لیں تو اس سچائی کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باعث گناہ گار نہیں بن جاتا، انسان گناہ کرنے کے باعث گناہ گار نہیں بن جاتا، بلکہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہونے کے باعث گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اگلے سیشنز میں اس کو زیادہ بہتر طور پر سلسلے وار انداز میں سمجھ پائیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی اس سچائی کو گہرے طور پر سمجھیں گے کہ گناہ کرنے کے باعث انسان گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے اس سے خود بخود گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے فطرتی طور پر۔ اچھا، تو انسان کے گناہ پر توریت اور صحائف انبیاء میں خدا کا رد عمل کیسا نظر آتا ہے؟ خدا اپنی ذاتی صفات میں عدل پسند ہے، پاک ہے،
مگر وہ رحیم و کریم بھی ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں حضرت یونا یعنی حضرت یونس کی کتاب پڑھیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر انہوں نے منادی کی، تو ہمیں دلچسپ واقعہ ملتا ہے جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ننوہ شہر کے لوگوں میں منادی کی گئی یونا کی طرف سے کہ 40 دن کے بعد وہ برباد ہو جائیں گے اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے یا اس زندگی کی وجہ سے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ منادی کے نتیجے میں نینوا کے لوگ اپنے کیے پر پچھتائے اور اپنے موجودہ عمل کو تبدیل کرتے ہیں۔ انہوں نے ماتم کیا، روزہ رکھا، خدا سے معافی مانگی اور خدا ان کو معاف کر دیتا ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا حتمی طور پر انسان کی تباہی کا، بربادی کا، ہلاکت کا خواہش مند نہیں ہے۔ آپ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، یہ بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ خدا واقعی بہت مہربان، صابر، رحیم اور فضل کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی شدت سے میرے اندر کشمکش پیدا کرتا ہے اور کر رہا ہے کہ انسان جس کی رغبت گناہ کی طرف ہے، جب خدا اسے معاف کر دیتا ہے تو دوبارہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اور میں اپنے بارے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو توریت شریف اور صحائف انبیاء کے زمانے کے لوگ اس صورتحال میں کیا کرتے تھے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ خدا کی بہت ہی خوبصورت نعمت ہے جو اس نے انسان کو عطا کی ہے، جسے ہم آزاد مرضی کہتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کی رغبت گناہ کی طرف ہے، تو خدا جو قادر مطلق ہے کیا وہ انسان کو گناہ سے روک نہیں سکتا؟ خدا انسان کو آزاد مرضی کے ساتھ اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یوں نہیں چاہتا کہ وہ انسان کو پتلی کی طرح چلائے یا روبوٹ کی طرح چلائے، بلکہ اس نے انسان کو آزاد مرضی دیا کہ وہ خود انتخاب کرے، خود فیصلہ کرے، اور اس طرح سے خدا انسان کی فرما برداری کو دیکھتا ہے۔ اور خدا نے جانچنے کے لیے انسان کو اس کی فرما برداری کو دیکھنے کے لیے شریعت یا قانون جو حضرت موسیٰ کی معرفت خدا نے دیے ہمیں توریت شریف میں نظر آتا ہے، خدا کی شریعت کی صورت میں فراہم کیے گئے، اور پھر دیگر انبیاء نے بھی ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے اپنے ادوار میں، اپنے زمانے میں لوگوں کی رہنمائی کی، اور یہ وہ معیار تھا جس پر خدا چاہتا تھا کہ انسان قائم رہے اور اس معیار کو جو خدا کا معیار تھا یا خدا کی شریعت تھی اس کو برقرار رکھے۔ کیا انسانوں نے اس معیار کو برقرار رکھا؟ یہی بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس معیار کو برقرار نہ رکھ سکا۔ حتمی طور پر کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوا کہ ہر انسان پورے طور پر اس معیار کو برقرار رکھ سکے، بلکہ ہر دور کا انسان اس معیار تک رسائی حاصل کرنے میں کمزور رہا، اور بنی اسرائیل کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہمیں توریت شریف اور صحائف انبیاء میں ملتا ہے۔ تو پھر خدا کے غضب سے وہ کیسے بچتے تھے؟ آپ نے بہت ہی اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ موسوی شریعت کا مرکزی خیال یہ تھا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے افزانہ یا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قربانی پیش کر دی جائے، کیونکہ گناہ انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے، جدائی پیدا کر دیتا ہے، اور گناہ نے جدائی پیدا کر دی۔ اب خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری تھا۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں، خون بہا اسے کہا جاتا ہے، جس میں عام طور پر ایک فرد یا گروہ کسی فرد کے قتل کے عوض سزا کی معافی کے لیے دوسرے فریق کو رقم یا مال کی صورت میں افزانہ پیش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے ہی وہ لوگ اپنے گناہوں اور خطاؤں کے افزانے میں جانور قربان کرتے اور ان کا خون پیش کرتے تھے، جیسا کہ عہد عتیق میں توریت میں ابار کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے، ابار 16 باب کی 5ویں آیت میں۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لا، اور اسی طرح وہ ہر روز صبح شام اور مختلف عیدوں پر قربانیاں پیش کرتے تھے، اور سال میں ایک دفعہ پوری قوم کے لیے کفارہ دیا جاتا تھا جس میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بارے میں یوں بیان کیا گیا، ابار 16 باب کی 5ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام وہ بار بار دہراتے تھے۔ تو کیا کفارے کے لیے حتمی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی بار دے دیا جائے؟ جی، ان قربانیوں کا
ख़ास मकसद ये था कि खुदा चाहता था इंसान याद रखे कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाह का नतीजा जो है वो मौत की सूरत में आता है, और कुर्बानी जो दी जाती थी वो ये याद दहानी थी। और इनमें जो बुनियादी अंसर था वो ये कि ये बार बार दी जाती थी, इनको साल ब साल या वक्तन फ़क्तन, जैसे किसी इंसान से कोई गुनाह होता था, जुर्म सरजद होता था, तो कुर्बानी देनी पड़ती थी। खुदा ताला अपनी सफ़ात में यकसां और लासानी है, वो इंसान से बेपनाह मोहब्बत रखता है। जी जी और साइफ़ अंबिया में ऐसी बहुत सी पेशीन गोइयाँ फिर हमें मिलती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि उस वक्त भी खुदा ने ये तरीक़ा मुहैया किया बनी इसराइल को मुआफ़ी के लिए और सज़ा से बचने के लिए जब उनसे गुनाह सरजद होता था। लेकिन साहिफ़ अंबिया में हमें ऐसी पेशीन गोइयाँ मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि खुदा एक हतमी इंतज़ाम करने वाला था। और इनमें से चंद एक आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। मसलन यसाया नबी के सहीफ़े 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और फिर जहाँ तक हतमी कुर्बानी की बात है जो आपने सवाल किया, इसके बारे में यसाया नबी बयान करते हैं 53वें बाब की 6 से 8वीं आयत तक, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। ये पेशीन गोई या जो दीगर हमें पेशीन गोइयाँ मिलती हैं साहिफ़ अंबिया में, वो खुदा की जानिब से एक हतमी कुर्बानी और फ़िदिये की तरफ इशारा कर रही थी कि खुदा ख़ुद एक ऐसा इंतज़ाम करने वाला है जिसके ज़रिए से उसकी मोहब्बत, उसके फ़ज़ल का भी इज़हार हो, उसके रहीम व करीम होने का भी इज़हार हो, और ये कि वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक को चाहता है कि वो ज़िंदगी की तरफ, बहाली की तरफ आएँ और उसके साथ ताल्लुक़ में कायम हो सकें, उसकी मोहब्बत को समझ सकें। इन पेशीन गोइयों में ख़ास तौर पर आखिरी हवाला जो आपने पेश किया, यसाया 53 में उसको सुनते ही मेरा दिल खुदा की मोहब्बत के बारे में बहुत खुश है। ख़ास तौर पर ये जानकर के इंसान को गुनाह की हालत में खुदा पड़ा हुआ नहीं देख सकता और अपने फ़ज़ल की बदौलत बारहा मौक़े फ़राहम करता है, आगाह करता है, ख़बरदार करता है, हत्ता कि उसकी मुआफ़ी के लिए बेहतरीन इंतज़ाम भी मुतारफ़ करवाता है। दोस्तों, सच में हमारा खुदा रहीम है, फ़ज़ल और मोहब्बत से भरा हुआ है, मेरे और आपके लिए फ़िक्रमंद रहता है। खुदा करे कि हम उसके फ़ज़ल और मोहब्बत को गहरे तौर पर सीख सकें, जान सकें और समझ सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। इस सीरीज़ का इख्तिताम करने से पहले इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा इब्तिदा ही से इंसान में गहरी दिलचस्पी रखता है और उससे बहुत मोहब्बत रखता है। क्या हम भी खुदा में उतनी ही दिलचस्पी और मोहब्बत रखते हैं? खुदा बार बार माफ़ करता है और हमें आगाह करता है, और उसकी इस माफ़ी और आगाही के पीछे उसकी मोहब्बत छुपी हुई होती है। तो क्या हम भी एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगाह करते हैं, या फिर अपना इंतकाम लेने की कोशिश में रहते हैं? गुनाह और खुदा, आपकी आज़ाद मर्ज़ी किसके साथ जुड़ी है?